اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ عزیز سامعات، آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے زبان کی حفاظت، یعنی احساس ترین عضو کے بارے میں آج گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں، اور وہ گوشت کا ایک لوتھڑا یعنی ہماری زبان ہے۔ ہم دیکھیں کہ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر و منزلت ان لوگوں سے پوچھئے جو گونگے ہیں، جن کی زبان کسی نقص کی بنا پر قوت گویائی سے محروم ہے، اور یہ زبان جہاں بہت بڑی نعمت ہے وہاں اللہ تعالی کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہر قسم کے ذائقے یعنی میٹھا، پھیکا، ترش، تلخ، ہر طرح کا احساس یعنی محسوس کرتا ہے، جسے زبان پر رکھتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ پھیکی ہے، یہ نمکین ہے، یہ ترش ہے اور یہ چرپری ہے، یہ فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ اور دنیائے طب میں یہ زبان بہت ساری بیماریوں اور تکلیفوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر اور طبیب مرض کی شناخت کے لیے مریض کی زبان کا معائنہ کرتے ہیں، اور یہ زبان ماضی فی الضمیر یعنی دل کی بات کے اظہار کا زبردست آلہ بھی ہے۔ اور گوشت کا یہ لوتھڑا دنیا جہاں میں کتنی بولیاں بولتا ہے، حالانکہ سب لوگ ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ماں حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن بے شمار نعمتیں، زبانیں اور بولیاں دنیا میں رائج ہیں، مثلا عربی، اردو، فارسی، انگلش، ہندی، سنسکرت، یونانی اور حبشی وغیرہ۔ یوں تمام زبانوں میں سے بہترین زبان عربی ہے، اور یہی زبان پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی اور لکھی جانے والی زبان ہے، کیونکہ قرآن کی زبان ہے اور پیغمبروں کے امام پر یہ اترنے والے دین کی زبان ہے۔ بہرحال نعمتوں اور بولیوں کی یہ بہتات اللہ تعالی کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، حتیٰ کہ ایک ہی زبان کے مختلف علاقوں اور شہروں کے حوالے سے مختلف انداز اور لہجے ہیں کہ بولی ہم سنتے اور دیکھتے آئے ہیں۔ یہ گوجرنے والا کا مکین ہے، یہ گجرات کا باشندہ ہے، یہ سیالکوٹ کا رہنے والا ہے، یہ ملتان سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے اور یہ فلاں کا۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا سورہ روم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ دیکھو کہ جس طرح آسمانوں اور زمین کی تخلیق، لوگوں کی رنگوں، قسموں اور طبیعتوں کا مختلف ہونا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اسی طرح تمہاری زبانیں اور بولیوں کا مختلف ہونا بھی اللہ تعالی کی قدرت کی بہت بڑی دلیل اور نشانی ہے۔ بہرحال گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا بہت بڑی نعمت ہے میری بہنوں، اور اللہ رب العالمین کی بے مثال قدرت کی زبردست نشانی بھی ہے۔ یعنی ہم غور کر کے دیکھیں یہ زبان سے ہم کتنے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ غور کریں، کان،
آنکھ اور دل کی طرح اگر اس کا استعمال درست ہو تو یہ پورے بدن سے بہترین عضو کہلاتی ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط ہو اور برا ہو تو پورے بدن میں یہ انتہائی بدترین عضو ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں زبان کے متعلق بہت زیادہ ہدایت دی گئی ہے اور اسے انتہائی حساس عضو قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے بارے میں ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کلمہ زبان سے نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے کہنے پر اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور بلا شبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کلمہ کہتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے تو اس معمولی کلمے کی وجہ سے وہ جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو میرے دخول جنت کا باعث ہو اور مجھے نار جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے اے معاذ، لیکن یہ اس کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی 5 ارکان بتائے اور نفلی روزے رکھنے کی تلقین فرمائی، نفلی صدقہ و خیرات کی ترغیب دی، رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام رکوع اور سجود کی نصیحت فرمائی۔ پھر فرمایا، یاد رکھو اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد ہے اور دین کا ستون نماز ہے۔ دخول جنت کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے یہ تمام بڑے بڑے اعمال بتلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، کیا میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمام اعمال آسان ہو جائیں گے اور تمام تمہارے نیک اعمال کی حفاظت ہو جائے گی۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اس زبان کو قابو میں رکھ، کفا علیک ھذا۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او معاذ، تیری ماں تجھ کو گم پائے، لوگوں کو ان کی زبانوں کی باتیں ہی چہروں اور نتنوں کے بل جہنم میں پھینکے گی۔ غور کیجئے زبان کا معاملہ کس قدر حساس اور سنگین ہے، کیونکہ زبان کو قابو میں رکھنے سے اور اسے درست استعمال کرنے سے بے شمار اجر و ثواب کمایا جا سکتا ہے اور معاشرے میں الفت و محبت کی خوشبو مہکائی جا سکتی ہے، اور اس کے برے استعمال سے بہت بڑا گناہ کمایا جا سکتا ہے اور معاشرے میں نفرتوں اور کدورتوں کا زہر اگلا جا سکتا ہے۔ اسی لیے زبان کا درست استعمال اور اس کے فوائد و ثمرات اور زبان کا غلط استعمال اور اس کے مفاسد و نقصانات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ زبان کا درست استعمال یعنی درست، صاف اور کھری بات کرنا۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو
اور سیدھی سچی بات کہا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اس میں سچائی بھی شامل ہے، لیکن وہ سچائی جس میں خیر ہو، کیونکہ بعض سچی باتیں بھی گناہ ہیں، جس طرح غیبت اور چغلی وغیرہ، جن کی تفصیل زبان کے غلط استعمال میں بیان ہوگی۔ سچائی نبوی صفت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا۔ سچائی کی مزید فضیلت اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی بیان کی اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ کے ساتھ رہو۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سچائی اختیار کرو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی جانب راہ دکھاتی ہے اور نیک کام کرنا جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آدمی ہمیشہ سچی بات کرتا رہتا ہے اور سچائی کا طلبگار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیقین میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ایک اور بات، اچھی بات کرنا میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو اچھی بات کہنا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بہت ہی اچھی بات مجھ سے نکالا کرے، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت سے اشارہ نکلتا ہے کہ اچھی بات معاشرے میں الفت و محبت اور امن و سلامتی کا باعث ہے، اور بری بات کے ذریعے شیطان دلوں میں نفرتیں، کدورتیں، بغض ڈالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ غور فرمائیے میری بہنوں، یہ زبان کے متعلق کتنی زبردست اور جامع نصیحت ہے کہ زبان جب بھی حرکت میں آئے خیر، بھلائی اور اچھائی کے لیے حرکت میں آئے۔ اگر اچھائی کا کلمہ کہنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ زبان خاموش رہے، بری بات کہنے سے خاموشی کہیں بہتر ہے۔ ایک اور کام میری بہنوں، دعوت اللہ، یعنی اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہو جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالی آپ کو دعوت تبلیغ کے ذریعے ایک شخص کو راہ راست پر لے آئے، یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ کی بات سن کر کوئی اسلام قبول کرتا ہے، کوئی اچھائی کے راستے پر آ جاتا ہے، تو گویا کہ کیا ثواب بتایا جا رہا ہے؟ سرخ اونٹوں کو قربان کرنا اللہ کی راہ میں اس سے بہتر بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! دعوت اللہ کس قدر عظیم عمل ہے، لیکن آج ہماری زبانیں دعوت تبلیغ
کے لیے نہیں چلتی اور جھوٹ، غیبت، چغلی اور گالی گلوچ میں فرفر چلتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، زبان کی حفاظت کے تعلق سے میں ایک اور کڑی آپ تمام کے سامنے لے کر آؤں گی۔ ابھی میں آپ تمام سے رخصت ہوتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔